اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رجب کی آخری جمعرات کا دن ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رجب کی آخری جمعرات کا ایک خاص اور جاری وظیفہ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ اس جمعرات کے بعد شعبان کا چاند نمودار ہوگا، جو کہ بڑی ہی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رجب میں اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں لگ جائیں۔ تو یہ بڑے ہی بابرکت مہینے ہیں اور خاص طور پر یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور جب خاص مہینے، خاص دن، خاص لمحات اکٹھے مل جائیں تو اس دن کی بہت زیادہ فضیلت، برکات بڑھ جاتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رجب کی آخری جمعرات کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کے ساتھ مختصر سی شعبان کی فضیلت اور برکات شیئر کروں گی، کیونکہ شعبان کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، لہٰذا ہمیں شعبان کی فضیلت کے بارے میں معلومات ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش کے دروازے تو ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ہمیں رحمت الہی کا دریا ہمہ وقت موجزن رہتا ہے، اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے، اور مخلوق کو اپنے سایہ عطفت میں لیے رکھنا اور اسی ہستی کی شان کریمہ ہے۔ اس غفار، رحمان، رحیم اور پروردگار نے اپنی اس ناتواں مخلوق پر مزید کرم فرمانے اور اپنے گناہگار بندوں کی خطاؤں کی بخشش اور مغفرت کے لیے اپنے انعامات سے مزید نوازنے کے لیے بعض نسبتوں کی وجہ سے کچھ سائتوں کو خصوصی برکت اور فضیلت عطا فرمائی، جن میں اس کی رحمت اور مغفرت اور عطاؤں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، اور جنہیں وہ خاص قبولیت کے شرط سے نوازتا ہے۔ ان خاص لمحوں، خاص ایام، خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، رب کائنات کی رحمت کی برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی سائتوں میں ماہ شعبان کو بھی ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ لفظ شعبان 5 حروف کا مجموعہ ہے۔ شین سے مراد شرف، عین سے عظمت، با سے بلندی اور الف سے الفت یعنی کہ محبت، اور نون سے نور مراد ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ 4 چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہ گار چھوڑ دیے جاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے،
اور ہمیں اس بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ بے شک شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام کی آیات نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیتے ہوئے فرمایا اور اس ماہ کی حرمت اور تعظیم کو اپنی حرمت اور تعظیم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے اور دیگر اعمال صالحہ بجا لاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا۔ شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ ہے اور رمضان گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ ہے۔ تو یہ تھی مختصر سی شعبان کی فضیلت، برکات جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب میں آپ کے ساتھ مختصر سا عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل خاص طور پر آپ نے رجب کی آخری جمعرات کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہر مشکل حاجت پوری ہوگی، ہر پریشانی ختم ہوگی، دنیاوی ضرورتیں، تنگ دستیاں، فکر و فاقہ ختم ہوگا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، آج کے دن کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی۔ تو یہ ماہ رجب کی آخری جمعرات ہے، اس دن ہمیں یہ خاص عمل اور وظیفہ کرنا چاہیے۔ ماہ رجب میں آپ نے کم سے کم اس آخری دنوں میں جمعرات اور جمعہ کے دن یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے یہ رجب کی آخری جمعرات کے دن یہ عمل اور وظیفہ کرنا ہے۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورت یاسین پڑھنی ہے، لیکن یہ سورت یاسین آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ سورت یاسین کی پہلی آیت مبارک یعنی کہ یاسین یعنی کہ اس آیت کو، حروف مقطعات کو آپ نے 100 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 1 ہی مرتبہ سورت یاسین کو مکمل کر لینا ہے۔ آخر میں بھی آپ نے استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے، اور یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے اپنی جائز حاجتوں کو ذہن میں رکھ کر، جائز مقاصد کو ذہن میں رکھ کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسی عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ دنیا میں اور آخرت کے فائدوں سے بھی مستفید ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، دوسرا وظیفہ، دوسرا عمل میری ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہ ہر بیماری سے نجات چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کا گھر ہر قسم کے خطرات سے بھی محفوظ رہے، ہر بیماری سے محفوظ رہے۔ بیماری چاہے ذہنی ہو، قلبی ہو یا روحانی یا جسمانی، جو بیماری بھی ہو، اس کے لیے آپ نے 1 پانی کا گلاس لینا ہے اور اس پر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے کہ اسی ترتیب سے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ہی یاسین اس آیت کو، حروف مقطعات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یاسین مبارک کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور جب آپ نے اس آیت مبارک پر آنا ہے، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، تو آپ نے اس آیت مبارک کو 41 مرتبہ پڑھ کر آگے سے ویسے ہی یاسین کو مکمل کر لینا ہے۔ آخر میں استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر دینا ہے اور اس پانی کو اپنے گھر کے پانی، پینے والے پانی میں آپ نے شامل کر دینا ہے، اور یہ عمل اس نیت سے کرنا ہے کہ آپ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ قرآنی وظیفہ اور عمل شیئر کیا، اور یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے جمعرات کے دن کرنا ہے۔
اگر آپ نے حاجت کے لیے کیا ہوگا تو جو پہلا وظیفہ بتایا اس ترتیب سے کریں، اور اگر آپ کسی بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پانی پر یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جس عمل کی، جس وظیفے کی آپ کو ضرورت ہے، آپ وہ عمل، وہ وظیفہ رجب کی آخری جمعرات کے دن لازم کریں، اور اس کے علاوہ آپ یہی عمل، یہی وظیفہ جو کوئی جمعرات کے دن نہیں کر سکتا وہ جمعہ کے دن یہ عمل ضرور کر لیں، کیونکہ یہ رجب کے آخری 2 دن ہیں۔ ان آخری 2 دنوں سے آپ فائدہ ضرور اٹھا لیں، کیونکہ اس سے آپ کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے اور آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی۔ تو یہ مختصر سے اعمال ہیں، کامل یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ بہت سے فائدوں سے آپ مستفید ہوں گے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔